منافق مسلمانوں میں دراریں پیدا کرے گا، نفرت پیدا کرے گا. مومن کبھی نہیں ایسا کرے گا. جب ہم منافق کی چالوں سے واقف ہوں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ منافق ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں تاکہ ہم ان کو دیکھیں اور خوش ہو. ٹھیک ہے؟ تو اہل بیت تو کبھی نہیں ایسا چاہے گا کہ جس سے منافق خوش ہو، اس لیے ایسا کیا گیا. ٹھیک ہے؟ اور مال و زر کی اگر محبت ہوتی ہے اہل بیت کے دل میں تو چلو وہ آگے بڑھتے ہیں، ان کا صدقہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور وہاں یہی کہ آگے یہ سبھی کا صدقہ ہے. ٹھیک ہے؟ وہ مان کے بھی اب کھاؤ صدقہ. ویسے بھی ہر مسلمان کہتے ہیں ہم انہیں کا صدقہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ صدقہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اصل صدقے کا مطلب ہے، اللہ کی رضا کو حاصل. ٹھیک ہے؟ اور اللہ کن سے راضی ہے؟ جن سے اہل بیت راضی ہے. اس لیے اہل بیت کے نام کا صدقہ دیا جاتا ہے اور صدقہ مانگا جاتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم سے اللہ راضی ہے تو دے گا، اور اگر اللہ راضی نہیں تو نہیں دے گا. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ رضا والوں کے طریقے سے مانگ کہ جس طرح اللہ انہیں دیتا ہے اللہ مجھے بھی عطا کر، کیونکہ تو ہی دینے والا ہے. تو جب ہم اہل بیت کے صدقے مانگتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تو جس طرح انہیں عطا کرتا ہے اور جو تو نے انہیں عطا کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہی چیزیں جو تجھے ہم نے عطا کی ہیں وہی میری امت کو عطا کر، یعنی میرے بندوں کو عطا کر، میری مخلوق کو عطا کر. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی جو ان اہل بیت پہ عطائیں ہیں وہی تمہیں ملیں گی. یہ عطا اللہ کا صدقہ ہے. ٹھیک ہے؟ جو اہل بیت کی وجہ سے تم پہ ہوتا ہے. اس میں کیا کیا ہے؟ صدقے میں کیا کیا ہے؟ بخشش ہے. ٹھیک ہے؟ بلاؤں کا دور ہونا. اب ہم نے دیکھنا ہے صدقے کی اہمیت کیا ہے اللہ کی نظر میں، اور پھر جب اہل بیت کی محبت میں ہم دیکھیں گے تو یہی چیز ثابت ہوگی کہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے بھی اللہ بلائیں دور کرتا ہے، پریشانیاں ختم کرتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، جہنم سے نجات دیتا ہے. نجات کے لیے ہی تو انسان صدقہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے آفتوں سے نجات دے، مصیبتوں سے نجات دے، پریشانیوں سے نجات دے، بیماریوں سے نجات دے، نجاستوں سے نجات دے، آفتوں سے نجات دے، حادثات سے نجات دے، موذی مرض سے نجات دے، موذی مرض سے نجات دے، آگ سے نجات دے، انسانوں اور جناتوں کے اور خبیث اور خباث کے اور خناس کے شر سے نجات دے. جب تم اہل بیت کی تعریف کرتے ہو اور ان پہ درود پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ یہ ساری نجاتیں تمہیں عطا کر دیتا ہے جو تمہیں صدقہ کرنے سے ملتی ہیں. وہی نجاتیں تمہیں نبی اور نبی کی آل پہ درود پڑھنے سے مل جاتی ہیں. اگر صدقہ کرنے کی تیرے پاس قوت نہیں، طاقت نہیں، مال نہیں، کوئی چیز نہیں تیرے پاس صدقہ کرنے کی تو صرف آل پاک پر درود پڑھتا رہے، اللہ تیری طرف سے صدقہ خود کرتا رہے گا. ٹھیک ہے؟ درود پڑھنے والے کی طرف سے اللہ خود پھر صدقہ کرتا ہے، اور یعنی رحمت کرتا ہے، بخشش کرتا ہے، عطا کرتا ہے، شفا کرتا ہے، پاکی کرتا ہے،
درجے بلند کرتا ہے، سلامتی کرتا ہے، نور کا اثار کرتا ہے۔ یہ سارا درود کی برکت سے اللہ انسان اور مومن کو شرف عطا کر دیتا ہے، جس شرف کی وجہ ہی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے، تاکہ تمام عظمتیں، تمام محبتیں، تمام پاکیوں کا تمہیں علم ہو جائے کہ ہمیں کس کی طرف سے ملتی ہیں، اللہ، رسول اور اہل بیت کی طرف سے ملتی ہیں۔ اور اگر تم چاہتے ہو اللہ، رسول اور اہل بیت کی طرف سے شفا پانا، درود پڑھو، نجات پانا درود پڑھو، حکمت پانا درود پڑھو، قرب پانا ہے تو درود پڑھو، درجات پانے ہیں تو درود پڑھو، بخشت پانی ہے تو درود پڑھو، قرضہ سے نجات پانی ہے تو درود پڑھو، آفت اور مصیبت سے، پریشانی سے بچنا ہے تو درود پڑھو۔ یہ اللہ درود کی برکت سے جو آل پاک کو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، اس عطا سے تمہیں بھی اللہ برکت عطا کر دیتا ہے، پاکی عطا کر دیتا ہے، عظمت عطا کر دیتا ہے، شفاعت عطا کر دیتا ہے اور قرب عطا کر دیتا ہے۔ یہ سلامتی ہے ان مومنوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرتے ہیں اور کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ یہ درود اللہ کی طرف سے ہے، تم پہ سب سے بڑا احسان، تاکہ تم جان جاؤ کہ سب سے بڑا احسان ہی آل پاک کی وجہ سے اللہ ہم پہ کرتا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ دعاؤں کا قبول ہونا بھی آل پاک کی محبت کی بدولت ہے، نماز کا قبول ہونا بھی آل پاک کی محبت کی بدولت ہے، حج، عمرہ، زکوٰۃ، جہاد کا قبول ہونا بھی آل رسول کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ یہ قبولیت کا جو شرف آل پاک کو دیا ہے، اس شرف کی بدولت اللہ نے درود ظاہر فرمایا ہے، تاکہ جب درود کی عظمت سے انسان واقف ہو جائے گا تو جن پر درود پڑھا جا رہا ہے انہیں عظیم سمجھے گا، ان کے برابر کسی کو کبھی بھی کوئی شرف نہیں دے گا، کیونکہ درود کسی اور پہ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو جو عظمت حق سے واقف ہوگا، ذکر حق سے واقف ہوگا، حکم حق سے واقف ہوگا، کرم حق سے واقف ہوگا، فضل حق سے واقف ہوگا، انعام حق سے واقف ہوگا، حکمت حق سے واقف ہوگا، درجات حق سے واقف ہوگا، شفاعت حق سے واقف ہوگا، ذات حق سے واقف ہوگا، کرم حق سے واقف ہوگا، وجود نور سینہ ایمان حق سے واقف ہوگا، وہی درود پڑھنے والا ہوگا، اور درود پڑھنے والا ہی ایمان میں سلامتی والا ہے، شرف عظمت نور والا ہے، بزرگی والا ہے، عطا والا ہے، دعا کی قبولیت والا ہے، محبت سینہ ایمان نور سلامتی حق ہی محبت اہل بیت اور محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت خدا ہے۔ جس کو اللہ اور رسول اور اہل بیت کی محبت مل جاتی ہے، اسے درود کے شرف کی عظمت کو ماننے کا مقام مل جاتا ہے۔ مقام عظمت شرف درود سے واقف ہونے والا کبھی بھی آل پاک کے برابر کسی کو نہیں سمجھے گا، ہمیشہ شان عظمت اہل بیت کی درود کی وجہ سے سب پہ ظاہر کرے گا کہ درود کی وجہ سے اللہ کتنے انعام عطا کرتا ہے۔ اور جب درود کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کتنے انعام عطا کرتا ہے، تو پھر ہم درود والوں کے ذات کے انعام کے منکر نہیں ہوں گے۔
یہ شان عظمت حق ہے کہ اللہ جو بھی مومن کو عطا کرتا ہے وہ پنج تن پاک کی محبت سے عطا کرتا ہے، اور جو پنج تن پاک سے محبت کرتے ہیں وہی تو ان پر درود پڑھتے ہیں، اور محبت سب سے زیادہ ان سے اللہ اور اس کے فرشتے اور پھر مومن کرتے ہیں، اور انہی کو حکم ہے ان پہ درود پڑھنے کا جو اللہ رسول کو مانتے ہیں اور اللہ رسول کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ اور جس نے اللہ رسول کی محبت کو اپنا ایمان سمجھا وہی پنج تن سے واقف ہے، اور انہی کے لیے درود ہے، اور درود ہی عظمت اظہار کل بادشاہی حکمت درجات فضیلت شان حق ہے۔